سلطان احمد، ادریس اور ذاکر اس وقت پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب سے ایک آئس کریم والا گزرا تو ذاکر نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، تم ہمیں آئس کریم کھلاؤ۔ پیسے نہیں ہیں، وہ بولا۔ اوہ، کیا ہو گیا ہے یار تمہیں؟ آخر اب تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ پہلے تو تم اچھے خاصے پیسے خرچ کرتے تھے، ذاکر نے اس سے کہا۔ بس آج کل پیسے زیادہ نہیں مل رہے ہیں گھر سے، وہ بولا۔ تم اسکول میں بھی کنجوسی کرتے ہو، ادریس نے شکایت کی۔ ہاں یار، بتایا نا، آج کل گھر سے پیسے کم مل رہے ہیں۔ چلو میں ہی کھلا دیتا ہوں آئس کریم۔ تم تو بہت کنجوس ہو گئے ہو، ذاکر نے کہا اور آئس کریم والے کو آواز دی۔ وہ ان کے قریب آ گیا۔ ہمیں 10 روپے والی 3 آئس کریم دے دو، ذاکر نے اس سے کہا۔ بہتر جناب، کہہ کر اس نے اپنی گاڑی میں سے 3 آئس کریم نکالی اور انہیں دے دی۔ ذاکر نے اسے پیسے دیے اور وہ آگے بڑھ گیا۔ دیکھو بھائی، آج تم واضح طور پر بتا دو کہ آخر کب تک تمہاری یہ کنجوسی چلے گی، ادریس نے سلطان احمد کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، آج صاف صاف بتا دو، ذاکر نے بھی ادریس کی حمایت کی۔ بھائی، جب تک گھر سے صحیح پیسے نہیں ملیں گے اس وقت تک میں کنجوسی کرتا رہوں گا۔ تو میرا خیال ہے تم پیسے جمع کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یکدم گھر سے کم پیسے ملنے لگے ہیں؟ ادریس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایسا ہی ہے، وہ بولا۔ تو کیا تم نے اپنے ابو سے احتجاج نہیں کیا تھا؟ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، جب صحیح ہو جائیں گے تو پھر تمہیں 20 روپے روز ملنے لگیں گے۔ اوہ ہو، پتہ نہیں کب تمہیں پھر سے 20 روپے ملیں گے، ذاکر بولا۔ آئس کریم کھانے کے بعد سلطان احمد نے ان سے کہا، اچھا دوستوں، اب تم مجھے اجازت دو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ذاکر نے پوچھا۔ اپنی خالہ کے گھر، اس نے جواب دیا۔ بعد میں چلے جانا؟ نہیں، ابھی جانا ضروری ہے، کوئی کام ہے۔ ہاں، امی کا ایک پیغام دینا ہے انہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر جاؤ۔ سلطان احمد اٹھ کر چل دیا، اور جب وہ کافی دور چلا گیا تو ذاکر نے ادریس سے کہا، یار مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کہیں اور جاتا ہے۔ ہاں بھائی، مجھے بھی اس پر کچھ شک ہے، ادریس بولا۔ دیکھو نا، ایک تو اس نے خرچہ کرنا بند کر دیا ہے، اور دوسری یہ کہ ہر 10-15 دن بعد کہتا ہے کہ اسے خالہ کے گھر جانا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ پیسے جمع کر لیتا ہے اور کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں وہ پیسے خرچ کرتا ہے۔ ہاں بھائی، میرا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ تو پھر کسی دن اس کا تعاقب کریں؟ کسی دن کیوں، ابھی کیوں نہ کریں؟ تو ٹھیک ہے، چلو۔ وہ دونوں اٹھ کر چل دیے۔ پارک سے باہر آ کر انہوں نے دائیں طرف دیکھا۔ سلطان احمد کافی دور فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ ان دونوں نے محتاط انداز میں اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد سلطان احمد ایک کچی بستی میں داخل ہو گیا۔ یہاں کچے اور گندے راستے تھے، کچے مکانات تھے، جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہوا تھا۔ خستہ حال لوگ ادھر ادھر موجود تھے، وہیں کچھ ننگے بچے ایک جگہ کھیل رہے تھے۔ احمد ایک کچے گھر کے سامنے رک گیا، اس کی وجہ سے وہ دونوں بھی ایک بڑے درخت کے آڑ میں رک گئے۔ یار، یہ سلطان کہاں آیا ہے؟ ذاکر بولا۔ یہاں تو اس کی خالہ نہیں رہ سکتی، ادریس بولا۔ ہاں، وہ لوگ تو اتنے غریب نہیں ہیں کہ ان کے رشتہ دار ایسی جگہوں پر رہتے ہوں۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، چلو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ اس دوران سلطان احمد اس گھر کے دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ ذرا دیر بعد ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ سلطان احمد نے اس سے کچھ بات چیت کی اور پھر وہ بوڑھے آدمی کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ لو، یہ تو گھر کے اندر چلا گیا، اب کیا کریں؟ ذاکر نے ادریس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہاں چلتے ہیں اور اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ادریس نے تجویز دی۔ ہاں، یہ مناسب بات ہے، آؤ، ذاکر بولا اور وہ دونوں اس طرف چل پڑے۔ ذرا دیر بعد وہ لوگ اس گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ اب دروازے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ کسی کو شک نہ ہو سکے کہ ہم اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں، ذاکر نے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں آپس میں بات چیت کرتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ادریس نے صلاح دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ذاکر بولا۔ ذرا دیر بعد ایک مردانہ آواز آئی، بیٹا سلمان، آخر تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایسا ہی درس دیا ہے، سلطان احمد کی آواز آئی۔ کتنے عظیم ہیں تمہارے ماں باپ کہ انہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی ہے، ایک عورت کی آواز آئی۔ بس میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ہی کرتا ہوں، سلطان احمد بولا۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا بیٹا، عورت بولی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، سلطان احمد نے کہا۔ بیٹھو بیٹا، چائے پی کر جانا، مرد نے کہا۔ نہیں، مجھے گھر جا کر اسکول کا کام بھی کرنا ہے، سلطان احمد بولا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جاؤ، آدمی بولا۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے چلو، ذاکر نے سرگوشیانہ انداز میں ادریس سے کہا، اور وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے قریب ہی موجود ایک پتلی گلی میں آ گئے۔
کچھ دیر بعد وہ دونوں مین روڈ پر آ کر فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ بھئی آخر یہ سلطان کا کیا راز ہے؟ ذاکر نے اس سے کہا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، کیا خیال ہے ہم لوگ کھل کر اس سے بات نہ کریں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ادریس کی طرف دیکھا۔ ہاں تمہارا خیال درست ہے، تو پھر ابھی چل کر اسے دیکھتے ہیں۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں پلٹ کر چل دیے۔ وہ راستے بھر سلطان احمد کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہ ملا۔ میرا خیال ہے اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں، وہ وہیں جائے گا، ادریس نے ذاکر سے کہا۔ ہاں تمہارا خیال درست ہے، وہ بولا، اور وہ دونوں سلطان احمد کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ دونوں اس کی گلی میں پہنچے تو سلطان احمد نظر آ گیا جو اپنے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا۔ سلطان، ذاکر نے پکارا تو سلطان احمد نے مڑ کر انہیں دیکھا اور رک گیا۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ذاکر نے اس سے پوچھا۔ کیوں؟ وہ بولا۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم کچی بستی سے آ رہے ہو اور وہاں تم ایک بوڑھے کے گھر میں گئے تھے۔ ہم نے تمہاری کچھ بات چیت بھی سنی تھی لیکن ہم اندازہ نہیں کر سکے کہ آخر تم وہاں کیا کرنے گئے، ذاکر نے کہا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، اب جب تم لوگ اس حد تک جان چکے ہو تو سنو۔ دراصل اس گھر میں ایک بوڑھا اور اس کی بوڑھی بیوی رہتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے راستے میں خیرات مانگی تھی۔ مجھے ان پر بڑا ترس آیا۔ میں نے ان کے حالات معلوم کیے، دونوں بیمار ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ خیرات مانگتے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے گھر سے خرچے کے لیے تقریباً 1,500 روپے مل جاتے ہیں۔ اب میں وہ سارے پیسے ان لوگوں کو دے کر آتا ہوں۔ اوہ تو یہ بات تھی، ذاکر نے کہا۔ ہاں، وہ بولا۔ بھائی یہ تو تم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو، ادریس نے کہا۔ دراصل ایک روز میرے ابو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے امی کو ایک آیت کا ترجمہ سنایا۔ وہ ترجمہ یہ تھا، اور ایمان والے وہ قائم کرتے ہیں نماز اور وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ بس جس روز سے میں نے اللہ کا ارشاد سنا اس روز سے فیصلہ کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کروں گا اور برائیاں بالکل نہیں کروں گا، وہ بولا۔ یہ تو تم نے اچھا فیصلہ کیا، ذاکر نے کہا۔ ہاں بھائی یہ تمہارا اچھا فیصلہ تھا، ادریس بولا۔ تم ہمیں بھی یہ بات بتاتے، ذاکر نے کہا۔ میں نے سوچا کہ تم لوگ میری بات کا اثر لوگے یا نہیں، اس لیے میں نے خود ہی یہ نیکی شروع کر دی تھی، وہ بولا۔ ہم بھی ان کی مدد کریں گے، ادریس نے کہا۔ ہاں بالکل، ذاکر بولا۔ اس دن کے بعد سے وہ تینوں نہ صرف اس بوڑھے اور بوڑھیا کی مدد کرنے لگے بلکہ ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں تاکہ آخرت میں جنت میں جا کر عیش کریں اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زیادہ نیکیاں کریں گے وہ قیامت کے روز عیش و عشرت کی زندگی پائیں گے، اور برے عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔